بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 21 ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم مایا اور خالد کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، خالد کے جانے کے بعد مایا کچھ دیر اس خاردار جھاڑی کے قریب کھڑی رہی۔ وہ کانٹے جو اس کے دامن کھینچ کر خالد کے ہاتھوں تک گئے تھے، اس کے لیے مہکتے پھولوں سے کم نہ تھے۔ وہ ان چند لمحات کا تصور کر رہے تھے جب خالد اس سے اس قدر قریب تھا، اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ یکے بعد دیگر زہر اور شہد کے گھونٹ اپنے حلق سے اتار رہے تھے۔ اس کا دل خالد کے متعلق متضاد خیالات کی رزم گاہ تھا۔ وہ کبھی اسے قہر اور غضب کا پیکر مجسم اور کبھی اثار و محبت کا دیوتا خیال کرتی۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہنے کے بعد وہ اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرنے لگی اور چاند کی روشنی میں درختوں اور جھاڑیوں سے چشتی ہوئی دریا کی طرف چل دی۔ دریا کے کنارے ایک کشتی کھڑی تھی، وہ کشتی جس نے انہیں سمندر سے یہاں تک پہنچایا تھا، جس پر سفر کرتے ہوئے اس نے پیروں آسمان کے ستاروں سے باتیں کی۔ اس نے کشتی کے ایک سرے سے پر بیٹھ کر نیچے پاؤں لٹکا دیے۔ پانی کی لہریں اس کے پاؤں کو چھو رہی تھی۔ آس پاس جنگل میں گیدڑوں اور بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مایا نے اپنے دل سے سوال کیا، اگر کوئی بھیڑیا اس طرف آ جائے تو، اور پھر خود ہی جواب دیا، اگر بھیڑیا آ جائے تو میں بھاگنے کی کوشش نہ کروں گی، میں کشتی سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی، اور پھر جب وہ صبح کے وقت میری لاش دیکھے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ وہ کہے گا، مایا تم ادھر کیوں آئی؟ میں تو تمہارے ساتھ مذاق کرتا تھا، میں جانتا تھا تم بے قصور ہو۔ مایا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی۔ نہیں، وہ بادشاہ یہ نہ کہے، وہ کہے گا یہ دیوانے تھی، یہ پگلی تھی۔ ہاں، میں سچ مچ پگلی ہوں، اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ میرا دامن کانٹوں سے چھڑا رہا تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ مجھے دنیا کی بادشاہت مل گئی۔ میں دریا کے کنارے ریت کے گھروندے بنا رہی تھی۔ اس کا دل پتھر کا ہے، وہ ظالم ہے، اسے کسی پر اعتبار نہیں، اور وہ بھی کیوں کر۔ میرے بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ کاش وہ میرا بھائی نہ ہوتا، کاش اس نے جہاز ہی پر مجھے بتا دیا ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ یہ دھوکہ کرنے والا ہے، اور چھپ چھپ کا خالد کو نہ دیکھتی۔ اب وہ مجھے بھائی کے پاس بھیجنے والے ہیں، لیکن اگر اس کا انجام یہی تھا تو قدرت نے مجھے اس کے جہاز پر کیوں پہنچایا، اور پھر جب ہم دیبل سے جدا ہونے والے تھے قدرت ہمیں یہاں کیوں لے آئی؟ میں اب تک اس نفرت کے باوجود اسے محبت کی نگاہوں سے کیوں دیکھتی رہی؟ میں نے یونیورسٹی کی آندھیوں میں کوٹ کھڑی ہو کر امید کی چراغ کیوں جلائے؟ ہاں، میں مجبور تھی، یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں اب بھی بے باس ہوں، میرا کوئی نہیں، میں اپنے بھگوان کو پکار چکی ہوں۔ اس کے وہ دن میں 5 بار عبادت کرتا ہے، لیکن میرے لیے آنسو اور آہوں کے سوا کچھ نہیں۔ آنسو اور آہیں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش سمندر کی لہریں مجھ پر ترس نہ کھاتی۔ مایا سر کا ہاتھوں کا سہارا دے کر دیر تک ہچکیاں لیتی رہی۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مایا کہہ کر پکارا، اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، گنگو اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی تم ڈر گئی؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا۔ تم رو رہی ہو، کیا ہوا؟ مایا خاموش رہی۔ گفتگو گنگو نے پھر پوچھا، اس وقت ایسی سنسان جگہ پر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ سنو، چاروں طرف سے بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چلو میرے ساتھ۔ مایا نے کہا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ آپ سچ مجھے بتائیں، میرے بھائی کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ گنگو نے جواب دیا، میں اپنا فیصلہ بتانے سے پہلے تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ بھگوان کے لیے مجھے اس کے پاس نہ بھیجیے۔ لیکن کیوں؟ میں بھائی کے پاس نہیں جانا چاہتی، جس نے میری ماں کے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ یہ تم دل سے کہہ رہی ہو یا مجھے بنانے کے لیے؟ کاش آپ میرے دل چیر کو دیکھ سکتے، لیکن جے رام سے نفرت کی وجہ میں خالد سے اس کے متعلق سن چکی ہوں، اور آپ مجھے اس کی دغا بازی کے متعلق کوئی شبہ نہیں رہا۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کر کے زبیر کے ساتھیوں کو آزاد کروا لیں؟ اگر جے رام ایک دفعہ دھوکہ کر چکا ہے تو دوبارہ موقع ملنے پر بھی ایسا کرے گا۔ اسے کسی صورت بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کے پاس ہوں، ورنہ وہ راجہ کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر جنگل کا کونا کونا چھان مارے گا۔ نہایت اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوئی، آپ کے لیے اس کی حفاظت بہت مشکل ہو جائے گی۔ بیٹی تم اطمینان رکھو، یہ رام کو تمہیں میرے قبضہ میں دیکھ کر
सब मकारियां भूल जाएंगे। अगर बाद में इसकी तरफ से कोई खदशा भी पेश आया तो नाहिद के लिए मैं एक और महफूज जगह तलाश कर चुका हूँ। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसने कैदी आपके हवाले कर दिए तो आप मुझे इसके सुपुर्द कर देंगे। बेटी, वो तुम्हारा भाई है, तुम इसके पास जाने से क्यों डरती हो? मेरा दुनिया में कोई नहीं भाई, मुझे अपने मकसद पर कुर्बान करना चाहा और मैं आपके कब्जे में आ गई। अब आप मुझे बेटी कहकर अपने मकसद के लिए फिर इसके पास भेजना चाहते हैं। अपने भाई की तरह आपका फैसला भी मेरे लिए तकदीर का हुक्म होगा। काश मेरी तकदीर मेरे हाथ में होती, काश मुझे इस दुनिया में अपना रास्ता तलाश करने का हक होता, लेकिन मेरी पसंद और नापसंद की कोई मैनी नहीं। मैं इस तूफान में एक तनका हूं, जिसे हवा का झोंका जिस तरफ चाहे उड़ा के ले जा सकता है। मेरा होना ना होना बराबर है। गंगू ने कुछ सोचने के बाद कहा, अगर ये मामला तुम्हारी पसंद पर छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे? मैंने कदरे पुरउम्मीद होकर जवाब दिया, मैं आपकी कैद को आजादी पर तरजीह दूंगी। वो क्यों? मैं नाहिद को बीमारी की हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती। माया, मैं एक सवाल पूछता हूँ, सच कहो, तुम्हें खालिद के साथ मोहब्बत है? माया ने आंखें झुका ली। इसने फिर कहा, माया, मेरे सवाल का जवाब दो। वो बोली, लेकिन आप ये क्यों पूछते हैं? इसलिए कि शायद इस सवाल का जवाब पूछकर मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतर फैसला कर सकूं। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे मुतालिक इसके शकूक अभी तक रफा नहीं हुए। इसका दिल समुद्र के चट्टानों से ज्यादा सख्त है। मैं तुम्हें बेटी कह चुका हूँ। आज से तुम्हारा सुख मेरा सुख और तुम्हारा दुख मेरा दुख होगा। ये नहीं चाहता कि तुम किसी दिन इसे अपना बना लेने की उम्मीद पर सब कुछ कुर्बान कर दो। मुमकिन है इसे तमाम उम्र तुम्हारी नेक नीयत का यकीन ना आए। अपने मुतालिक इसके ख्यालात बदलने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे हमेशा की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकती। तुम्हें भाई का ख्याल तो नहीं सताएगा? राजा के टुकड़े खाने के बाद वो मेरा भाई नहीं रहा, इससे कोई हमदर्दी नहीं। गुफ्तगू गंगू ने कहा, मैं इस एक तरीके से यहां लाना चाहता हूं, इसकी सूरत देखकर तुम्हारा दिल पसीज तो न जाएगा। इसने अपने मौसलों से दगाबाजी की है। अगर इसकी सजा तुम पर छोड़ दी जाए तो तुम इसके साथ क्या सलूक करोगे? वही जो एक दगाबाज, फरेबी और बुजदिल के साथ होना चाहिए। गंगू ने कहा, माया, मुझे सोच कर जवाब दो, ये एक कड़ा इम्तिहान है। मुमकिन है कि मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने खड़ा करके तुम्हारे हाथ में इंसाफ की तलवार दे दूं। मैं सोच चुकी हूं, मैं इसे रहम का मुस्तहिक नहीं समझती। गंगू कुछ कहना चाहता था कि लेकिन झाड़ियों के पीछे से खालिद की आवाज आई, माया, माया, तुम कहाँ हो? गंगू ने माया से कहा, तुम कश्ती में छुप जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर ना आना। माया ने कुछ सोचे बगैर समझे बगैर इसके हुक्म की तामील की। गंगू कश्ती से उतरकर दरिया के किनारे खड़ा हो गया। खालिद ने फिर आवाज दी और इसने कहा, खालिद, मैं इधर हूं। खालिद ने झाड़ियों का कब से नुमदार होकर पूछा, माया नहीं मिली? आप यहाँ क्या कर रहे हो? गंगू ने अपने लहजे को मामूल बनाने की कोशिश करते हुए कहा, माया चली गई। आह बेचारी। खालिद ने बदहवास होकर पूछा, कहाँ चलेगी, क्या हुआ? खालिद, तुमसे बहुत बुरा कियाम किया, काश तुम इसका दिल न तोड़ते। आखिर क्या हुआ खालिद? खुदा के लिए मुझे बताओ। अब पछताने से फायदा, जो होना था वो हो चुका। काश वो तुम जैसे संगदिल इंसान से मोहब्बत ना करते। खालिद ने बेताब होकर मुंह के कंधों से पकड़कर जो जोड़ते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे परेशान ना करो, साफ साफ कहो क्या हुआ? माया चल बसी। मैं यहाँ पहुंचा तो वो दरिया के किनारे खड़ी थी। मैंने इसे आवाज दी और इसने मुझे जवाब देने की बजाय दरिया में छलांग लगा दी। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, लेकिन इतनी देर में इसे पानी की लहर किनारे से बहुत दूर ले गई थी। जब मैं पानी में कूदने लगा वो लहरों की आगोश में छुप चुकी थी। खालिद ने चिल्लाकर कहा, माया डूब रही थी और तुम इत्मीनान से किनारे खड़े कपड़े उतार रहे थे। बेरहम, जालिम, डाकू, मैं समझता था कि तुम इंसान बन चुके हो। गंगू ने कहा, मैं कपड़ों समेत छलांग लगा देता तो खुद डूब जाता। तो तुम समझते हो कि तुम्हारे डूबने से दुनिया में कोई कमी आ जाती? तो इसके मरने से दुनिया में कौन सी कमी आ गई है? भाई, इसका दिल टूट चुका था। तुम्हारे तर्ज अमल से वो मायूस हो चुकी थी। अच्छा हुआ वो घुल गल कर मरने के बजाय दरिया में डूब कर मर गई। हाँ, वो मैं कपड़े उतारा था और लहरें इसे धकेल कर मंझधार की तरफ ले जा रही थी। वो चला चला कर कह रही थी, गंगू, मुझे बचाने की कोशिश मत करना, बेसूर है। खालिद को मेरा सलाम कहना, मैं इसकी मोहब्बत से मायूस होकर जिंदा नहीं रहना चाहती।
خالد دیر تک بے یس کھڑا رہا۔ گنگو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خالد چلو، اب افسوس کی کیا اثر، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ خالد نے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، تم جاؤ۔ گنگو نے کہا، آج رات ہمیں بہت سے کام کرنے، چلو۔ خالد نے سخت لہجے میں کہا، گنگو خدا کے لیے جاؤ، مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ وہ بولا، خالد مجھے معلوم نہ تھا کہ مایا کی موت کا تمہیں اس قدر صدمہ ہوگا، ورنہ میں اپنی جان پر کھیل کر بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا۔ خالد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اس کی موت کا صدمہ گنگو تمہارے پہلو میں ایک انسان کا دل نہیں، یہ حادثہ میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ اس کی موت کا باعث میں ہوں، اور میں مرتے دم تک اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ لیکن تم تو مجھ سے کئی بار یہ کہہ چکے تھے کہ مایا دیوی کو اس کے بھائی کے پاس بھیج دو۔ اگر تمہیں اس سے جدا ہونے کا افسوس نہ تھا تو اس کی موت کا اس قدر رنج کیوں ہے؟ گنگو خدا کے لیے میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو، میں نے اسے سمجھنے میں غلطی کی، اور یہ سزا میری قوت برداشت سے زیادہ ہے۔ خالد چھوڑو، ان باتوں کو بے یقین ہے کہ اگر وہ ایک بار پھر زندہ ہو جائے تو بھی تمہارا غرور تمہیں اس کی محبت کا جواب دینے کی اجازت نہیں دے گا۔ تم اس کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ گے، چلو ایک دو دن میں تم اسے بھول جاؤ گے۔ خالد کوئی جواب دیے بغیر ایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور دریا کی لہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، مایا مایا، یہ تم نے کیا کیا؟ گنگو نے پھر کہا، خالد تمہیں اب ایک مرد کے حوالے سے کام لینا چاہیے۔ گنگو تم جاؤ، میں ابھی آ جاؤں گا۔ اچھا تمہاری مرضی، گنگو یہ کہہ کر چل دیا، لیکن قلعہ کا رخ کرنے کی بجائے جھاڑیوں میں چھپتا ہوا کشتی کے قریب ایک درخت کی آڑ میں جا کھڑا ہوا۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، مایا اب نکل آؤ۔ مایا کا دل دھڑک رہا تھا، وہ خالد اور گنگو کی باتیں سن چکی تھی۔ وہ اس کی موت جو اسے خالد کے دل سے اس قدر قریب لا سکتی تھی، 1000 زندگیوں پر ترجیح دینے کے لیے تیار تھی۔ وہ خالد کی آہیں سن رہی تھی، اور اسے خدشہ تھا کہ اس مذاق کے بعد خالد اس سے ہمیشہ کے لیے بدظن ہو جائے گا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، کاش میں سچ مچ دریا میں کود گئی ہوتی، اور اس آن کی آن میں یہ خیال ایک خوفناک ارادے میں تبدیل ہو گیا۔ گنگو نے پھر آہستہ سے آواز دی، مایا کے لیے سوچنے اور فیصلہ کرنے کا موقع نہ تھا۔ اس نے اچانک اٹھ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ گنگو مایا مایا کہتا ہوا بھاگا۔ خالد بدواس ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں بیک وقت دریا میں کود پڑے۔ گنگو کہہ رہا تھا، خالد پکڑو، یہ مایا ہے۔ مایا ٹھہرو، آگے پانی بہت خطرناک ہے۔ لیکن وہ تیر کر تیز دھارے میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خالد تیزی سے پانی کو چیرتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ مایا نے غوطہ لگا دیا، لیکن اچھی خاصی تیراک کے لیے اپنے آپ کو پانی کے رہ مقام پر چھوڑ دینا ممکن نہ تھا۔ اس نے جلدی اپنا سر پانی سے نکال لیا اور پھر منجدہار کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن خالد نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں گنگو بھی پہنچ گیا اور دونوں مایا کو سہارا دے کر کنارے کی طرف تیرنے لگے۔ کنارے پر پہنچ کر گنگو نے کہا، خالد اب مجھے اس لڑکے پر کوئی اعتبار نہیں رہا، اسے تمہاری بے رخی نے پاگل بنا دیا۔ اور پھر مایا نے مخاطب ہو کر پوچھا، مایا تم نے دریا میں چھلانگ کیوں لگائی؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا، آپ نے ان کے ساتھ یہ مذاق کیوں کیا تھا؟ گنگو نے خالد سے کہا، بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں چھیڑنے کے لیے مایا کو کشتی میں چھپا دیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سچ مچ ایسا کر دکھائے گی۔ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، میں خوش ہوں۔ خالد نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے، محبت، خوشی اور تشکر کے آنسو۔ گنگو نے پوچھا، اب مایا کے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے جواب دیا، مایا کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کے کوئی کسی کو حق نہیں، وہ اپنے متعلق خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔